انشاءاللہ میں ایک دفعہ اور ریپیٹ کروں تاکہ یہ بات ریکارڈنگ میں آ جائے. یہ ہم آج پڑھ رہے تھے میم ساکنہ کے رولز. میم ساکنہ کے رولز میں ہم نے یہ دیکھا کہ میم ساکن جو ہوتا ہے یعنی میم جس کے اوپر سکون ڈلا ہوتا ہے وہ 3 اس کے رولز ہیں پڑھنے کے لیے. میم ساکنہ ہے 3 possible rules: اخفاء شفوی، ادغام الصغیر اور اظہار شفوی. ہم اس کے ناموں کیونکہ اخفاء، ادغام، اظہار ہم میم ساکنہ کے رولز میں بھی پڑھ چکے ہیں، تو ان کو ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے میم ساکنہ کے رولز میں شفوی ایڈ کر دیا جاتا ہے، جس سے آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کیونکہ شفوی کیوں ایڈ کرتے ہیں، کیونکہ میم کا مخرج ہے شفتین، ہے نا، تو وہیں سے پھر یہ نام لے لیا گیا. اچھا، اخفاء شفوی کہاں ہوتا ہے؟ جب بھی میم ساکن کے بعد اگر با آ جاتا ہے تو وہاں پر اخفاء شفوی کیا جاتا ہے، یعنی کہ میم کو چھپا کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے، اگر میم ساکنہ کے فوراً بعد ہر با آ جائے اور یہ ہمیشہ 2 الفاظ کے درمیان ہی پایا جاتا ہے تو پھر میم کو غنہ کے ساتھ چھپا کر پڑھتے ہیں اور اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ دونوں اس کو کس طرح سے پڑھا جاتا ہے کہ اخفاء شفوی ادا کرتے وقت ہم میم پر اپنے ہونٹ بند کرتے ہیں، پھر اس دوران غنہ کرتے ہیں اور پھر انہیں با کے لیے الگ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ ادغام اور اظہار کے بیچ کی پوزیشن ہوتی ہے. جیسے یہاں اگزامپل دیجیے، ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، ان ربهم بهم. ٹھیک ہے، تو آپ یہاں پر غنہ کر رہے ہیں، میم کو آپ نے ہلکا سا چھپایا ہوا ہے، لپس آپ کے لٹل بٹ کھلے ہوئے ہیں اور پھر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں بِهِمْ يَوْمَئِذٍ لَخَبِيرٌ، اور یہاں پر آپ نے غنہ کرنا ہے. دوسرا رول ہم نے کیا پڑھا؟ ادغام الصغیر، یہاں ویسے نام لکھا ہوا ہے لیکن آپ اسے ادغام شفوی کہہ سکتے ہیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب میم ساکن کے بعد میم آ جاتا ہے، میم متحرکہ آ جائے، یعنی میم ساکن تھا اور اس کے بعد والے لیٹر میم کے ساتھ زبر، زیر، پیش کچھ بھی آ جائے تو پھر کیا ہوتا ہے، فرسٹ میم سیکنڈ میم میں مرج ہو جاتا ہے اور اس کو ادغام شفوی کہتے ہیں. ادغام مثلین صغیر اس کا دوسرا نام ہے. اس کو کیوں ادغام مثلین صغیر کہا جاتا ہے؟ ادغام کیسے آیا؟ کیونکہ میم میں مرج ہو رہا ہے، فرسٹ میم سیکنڈ میں مرج ہوتا ہے، اس کو ادغام کہا. مثلین کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جو مرج ہونے والا لیٹر اور جس میں مرج ہو رہا ہے وہ دونوں سیم ہے. ٹھیک ہے نا، سیم مخرج ہے، سیم صفت ہے، بالکل سیم لیٹر ہے، اس لیے اس کو مثلین کہہ دیا، مانند، ہے نا. اور پھر صغیر اس کو کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ اس میں جو فرسٹ لیٹر ہے وہ متحرک ہے، ساکن ہے، اور دوسرا لیٹر متحرک ہے. ٹھیک ہے، تو اس کو جن کو کہ ہم مرج کریں تو اس وجہ سے ہم اسے صغیر کہہ دیتے ہیں اور اس کو بھی پڑھتے ہوئے ہمیں غنہ کر کے پڑھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بن گیا ادغام شفوی. اور اس کے بعد اظہار شفوی تو بہت ہی آسان ہے. اگر میم ساکنہ کے بعد میم یا با کے علاوہ کوئی بھی لیٹر آ جائے تو اس کو پھر اظہار شفوی کہا جاتا ہے، یعنی میم کو بالکل شو کر کے نارمل انداز میں پڑھ لیا جاتا ہے، الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے، لیکن اظہار شفوی میں آپ کو یہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اس کے اوپر غنہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، میم کو آواز دے تو کرتے ہیں اور ہلکا سا غنہ ہوتا ہے لیکن بہت لمبا غنہ کر کے جو ہے وہ نہیں پڑھا جائے گا. ٹھیک ہے، اوکے. تو اچھا، پھر میں نے آپ کو بتایا کہ سمپلسٹ وے میں آپ اسے کیسے لکھیں گے. جیسے آپ اپنے قرآن میں جب آپ اسٹیکی نوٹس پہ لکھ لیجئے میم ساکن پلس میم از اکول ٹو ادغام شفوی، اور یہاں پر غنہ کے ساتھ پڑھا جا رہا ہے، میم ساکن پلس با اخفاء شفوی، میم کو چھپا کر پڑھا جائے گا، غنہ کیا جائے گا. کہ غنہ کرنے سے نون کی ہلکی سی آواز آئے گی. نہیں، غنہ کیسے؟ غنہ کو نا نون سے ریلیٹ ہی نہیں کریں. غنہ کا مطلب ہوتا ہے نیزولائزیشن. جب آپ نے مخارج پڑھے تھے تو آپ نے کیا پڑھا تھا؟ جو نیزل کیویٹی تھی، ناک کا وانسا، ہم نے اس میں پڑھا تھا نا کہ نون مشدد اور میم مشدد یہاں سے ادا ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، نون اور میم میں غنہ ہوتا ہے. غنہ اصل میں کیا ہوتا ہے؟ آواز کا
ناک میں لے جانا. ٹھیک ہے, اب جب آپ دیکھیے لہوں لہوں, تو اب یہ میم کا ساؤنڈ ناک میں جا رہا ہے, نہ کہ نون کا ساؤنڈ. ٹھیک ہے, تو غنہ کا مطلب کیا ہوا, اب جو والا ساؤنڈ ہے نا وہ ناک میں جا رہا ہے, اور نون میں کیا ہو رہا تھا ان, تو وہ الگ ساؤنڈ ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ دونوں ایسے لیٹرز ہیں کہ جب بھی ان کے اوپر مشدد ہوتا ہے تو ان میں غنہ ہوتا ہے. غنہ کا مطلب ہوتا ہے نیزلائزیشن, یعنی آپ کا جو وہ ساؤنڈ جو آپ پروڈیوس کر رہے ہیں لیٹر کو ادا کرتے ہوئے, وہ ساؤنڈ آپ کی ناک میں جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کو پھر آپ غنہ کہتے ہیں. عائشہ سمجھ آ گیا آپ کو کہ نون میم مشدد کے اوپر غنہ کرتے ہوئے آپ کو نون کا ساؤنڈ نہیں بلکہ میم کے ساؤنڈ کو ناک میں لے کے جانا ہے. ٹھیک ہے, الحمدللہ سم الحمدللہ. جی تو میں نے کیا بتایا کہ میم ساکن پلس میم از اکول ٹو ادغام شفوی, میم ساکن پلس با از اکول ٹو اخفاء شفوی, اینڈ میم ساکن کے بعد اگر میم اینڈ با کے علاوہ کوئی بھی لیٹر ہو تو پھر وہاں پہ اظہار شفوی ہوگا. تو یہ اتنا سمپل سا رول تھا. ٹھیک ہے, اور انشاءاللہ تعالی آپ جو ہیں وہ ہوپ فلی اس کو بہت آسانی سے. میں یہ چاہ رہی تھی کہ اگر ہم ایک رول کو اور ایڈ کر لیں, جو کہ الحمدللہ آپ لوگوں کو آلریڈی پتا ہے, لیکن میں تھوڑا سا آپ کو ایگزامپلس کے ساتھ بہت کلیئر وے میں دکھانا چاہ رہی تھی, اور وہ ہے مدہ لیٹرز. ٹھیک ہے, مدہ لیٹرز کو ہم ڈسکس تو کرتے آ رہے ہیں, میں آپ کو بتاتی بھی آ رہی ہوں, لیکن مجھے لگ رہا تھا کہ ہم ایک دفعہ یعنی کہ آپ کے سامنے آ جائیں حروف مدہ تو آپ کو کلیئر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ابھی ہم یوں سمجھ لیجئے کہ ہم باقاعدہ مد نہیں پڑھ رہے ہیں, ہم اس وقت صرف مد کو مد اصلی کو یا حرف مد کو تھوڑا سا ٹچ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہاں پر آپ کو میرا اسکرین دکھ رہا ہے. جی اب بتائیے اسکرین دکھ رہا ہے سب کو؟ دکھ رہا ہے نا, اوکے ٹھیک ہے. چلیے ہم اب لیٹر دیکھیں گے الحروف المدہ. ٹھیک ہے, یہ اب آپ کو پتا کہ بس میں نے کہا اس کو پراپر طریقے سے ہم پڑھ لیتے ہیں تاکہ اگر کسی کو اسٹل کنفیوژن ہے تو وہ دور ہو جائے. ٹھیک ہے, رد کا مینز ہوتا ہے ٹو اسٹریچ اور ٹو ایکسٹینڈ. ٹھیک ہے, there are 3 حروف مدہ الف, واو and یا. These letters will be extended equal to 2 counts when alif comes after fatha, واو comes after dhamma and ya comes after kasra. Here are few examples of mud letters in one word: udina, nuhiha, utina, and haruf mad are also called mad asli. ٹھیک ہے, کیا چیز آپ کو یاد رکھنی ہے کہ مدہ لیٹرز مد کے نام سے پتہ چل رہا ہے ٹو اسٹریچ. ٹھیک ہے, تو اس سے کیا سمجھ میں آ گیا کہ 3 لیٹرز ایسے ہیں تمام عربک الفابیٹ میں جو کہ حروف مد کہلاتے ہیں. لیکن یہ کب حروف مد بنتے ہیں, یعنی یہ ہر وقت حروف مد نہیں ہے بلکہ یہ کچھ کنڈیشنز میں حروف مد بن جاتے ہیں. کیسے بنتے ہیں؟ سب سے یہاں دیکھیے انہوں نے ملا کے ایگزامپل دی ہے. جب بھی فتحہ کے بعد الف آ جائے, یعنی فتحہ مینز زبر, زبر کے بعد. ٹھیک ہے, لیٹر نہیں کاؤنٹ کر رہا ہے, سائن کاؤنٹ کر رہی ہے. لیٹر یہاں کوئی بھی ہو سکتا ہے, سائن زبر ہونی چاہیے. زبر کے بعد اگر الف آ جائے تو اس کو کہا جائے گا الف مدہ. اس کو آپ 2 حرکہ اسٹریچ کریں گے. ٹھیک ہے, 2 حرکہ اسٹریچ کریں گے. 2 حرکہ کا مطلب جیسے آپ کی مٹھی بند ہے تو جتنی دیر میں آپ کی 2 فنگرز اوپن ہوتی ہیں اس کو اسٹریچنگ کاؤنٹ کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب بھی زبر کے بعد الف آ جائے تو یہ الف مدہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے, ڈیفینیشن میں آپ نے پڑھا کہ واو پیش کے بعد واو آ جائے تو یہ واو مدہ بن جاتا ہے. بالکل صحیح ہے, لیکن جو ہمارا مصحف ہوتا ہے نا, جیسے آپ عثمانی مصحف دیکھیں گے تو یہ واو اسی طرح خالی لکھا ہوگا, لیکن ہمارے انڈو پاک مصحف میں اس واو کے اوپر سکون ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ ڈیفینیشن میں ایک چیز بڑھا لیں کہ پیش کے بعد اگر واو ساکنہ آ جائے, ضمہ کے بعد اگر واو ساکنہ آ جائے تو اس کو واو مدہ کہا جاتا ہے.
اور اسے بھی 2 حرکہ اسٹریچ کر کے پڑھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح زیر کے بعد اگر یائے ساکنہ آ جائے, ٹھیک ہے, یا ساکن زیر والے لیٹر کے بعد اگر یا ساکنہ آ جائے تو اس کو پھر یا مدہ کہا جاتا ہے اور اسے 2 حرکہ اسٹریچ کر کے پڑھا جاتا ہے. کیسے ساؤنڈ بنے گا اس کا؟ با بو بی تا تو سی تا سو سی جا جو جی ہا ہو ہی خو خو خی. ٹھیک ہے, یعنی اب آپ لمبا کر دیں گے. ویسے کیا تھا, با زبر با ہوتا, اونلی با فتح با. ایکچوئل ساؤنڈ با کا کیا ہوتا, با, لیکن اب اس کے آگے کیونکہ الف لگ گیا تو آپ کو کرنا ہے با. ٹھیک ہے. با کا پیش کے ساتھ یا ضمہ کے ساتھ ایکچوئل ساؤنڈ کیا ہے, با ضمہ بو, با پیش بو, لیکن آگے واو لگ گیا ہے تو لمبا کرنا پڑ رہا ہے بو. ٹھیک ہے. اسی طرح با زیر بی, اب آگے یا ساکنہ آ گیا ہے تو پھر لمبا کرنا پڑ رہا ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں بی. ٹھیک ہے. تو یہ پھر کہلائیں گے مدہ لیٹرز. اچھا, اس کے لیے نا آپ کو میں کہوں گی کہ میرے خیال میں تو آپ میں سے کافی سسٹرز کو سمجھ آ گیا ہوگا یہ, لیکن آپ اپنے یاد کرنے کے لیے, یعنی کہ جس وقت میں نے پڑھا تھا تو میں نے کیا کیا تھا کہ سب کی نا ایک ایگزامپل یاد کر لی تھی. جیسے مالکی, مالکی اگر آپ الف کے ساتھ لکھتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ مالکی میں الف مدہ ہے. کیسے بنتا ہے الف مدہ؟ زبر والا لیٹر ہوتا ہے, اس کے بعد الف آ جاتا ہے. واو مدہ کی ایگزامپل یاد رکھنے کے لیے ورڈ لکھ لیجیے اعوذ اعوذ, اور یا مدہ کی ایگزامپل کے لیے ورڈ لکھ لیجیے رحیم رحیم. یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے, یا یوں کہہ لیں کہ زیر والے لیٹر کے بعد یا ساکنہ ہے تو اس سے 2 حرکہ اسٹریچ کر کے پڑھیں گے. بس یہ دھیان رکھیں گے کہ جو ہیوی لیٹرز ہیں ان کی ہیوینس قائم رہے. آپ اسٹریچ بھی کر رہے ہوں گے لیکن آپ کو اس کی ہیوینس کو ہولڈ کرنا ہوگا, یعنی ہیوی لیٹرز کو ہیوی پروناؤنس کر کے پڑھیں گے. سافٹ لیٹر ہوگا تو سافٹلی اس کو لمبا یا چھوٹا کریں گے. یہ بات سب کو سمجھ آ گئی. انشاءاللہ اس کی پریکٹس ہم اس میں کرتے جائیں گے. ابھی جیسے جیسے آگے ہمارا وہ آئے گا نا قرآن کے اندر بھی ہم کر لیں گے اس کو. ٹھیک ہے. تو انشاءاللہ تعالی مجھے لگتا ہے کہ یہ چیز کور ہو گئی. اور اسی طرح یہاں دیکھیے کہ الف الصغیرہ لکھا ہوا ہے نا, 3 لانگ واول. اس کو آپ لانگ واول بھی کہتے ہیں, جسے ہم اپنی زبان میں کھڑی زبر کھڑی زیر اور الٹا پیش بھی کہتے ہیں, ہے نا. تو یہ کیا ہے, یہ اس کو بھی آپ 2 حرکہ اسٹریچ کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اس کو لانگ واول ساؤنڈ کہتے ہیں. ایک چھوٹا سا آپ دیکھتے ہیں کھڑی زبر, جسے ہم آپ کھڑی زبر سے خاص واقف ہیں تو اس طرح کہتے ہیں ہم, ہے نا. تو یہ بھی جو ہے وہ اسی ٹاپک کے اندر آتا ہے کہ یہ جو اس کو بھی آپ اگر جہاں پہ بھی آپ کھڑی زبر کھڑی پیش دیکھیں گے تو یہ جو ہے وہ الٹا پیش, سوری, تو یہ بھی مد اصلی کی ہی ایک ٹائپ ہے. اور اس میں کیا بس یوں سمجھ لیں کہ یہ لکھنے کا ایک ڈفرینٹ طریقہ ہے. ٹھیک ہے نا. کھڑی زبر تو جیسے الف مدہ کا ساؤنڈ ہے وہی ہوتا ہے, الٹا پیش جو ہوتا ہے وہ واو مدہ کے ساؤنڈ کی طرح ہے, اور کھڑی زیر جو ہے وہ یا مدہ کے ساؤنڈ کی طرح ہے. ٹھیک ہے. تو یہ بات سب کو سمجھ آ گئی, کسی کو کوئی پرابلم کنفیوژن تو نہیں ہے؟ الحمدللہ. تو آج ہم نے 2 رولز کور کر لیے, نیم ساکنہ کے رول پڑھ لیے اور ساتھ میں مدہ کے پڑھ لیے. تو اب ذرا جلدی سے لکھ کر بتائیے کہ ہم نے اب تک کیا کیا چیزیں پڑھ لی. ہم نے مخارج کور کیا تھا, اس کے بعد کون سے ٹاپک آپ اب تک پڑھ چکے ہیں؟ جی, کون سے ٹاپک آپ پڑھ چکے ہیں؟ ایک تو دیکھیں ہم نے مخارج پڑھ لیے, نون ساکن, میم ساکن, مد. ٹھیک ہے, گڈ, الحمدللہ. اور قلقلہ بھی پڑھا ہے نا, قلقلہ بھی تو پڑھ لیا آپ نے, کل قلقلہ لیٹرز بھی پڑھ لیے تھے. ٹھیک ہے, الحمدللہ. چلیے اب ہم آ جاتے ہیں اپنی پریکٹس کی طرح. ٹھیک ہے. یہ میں نے آپ سے کیوں پوچھا, کیونکہ آپ کو
پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں تک چیزیں کر لی ہیں اور پھر وہ تاکہ آپ ان کو ساتھ ساتھ اپلائی بھی کر سکیں. کل ہم نے آیا نمبر 24 تک کیا تھا نا, تو آج 25 سے این یعنی 46 ہے اس میں, ہاں 42. ٹھیک ہے, تو یہاں سے پھر انشاءاللہ آج کا سبق ہوگا ہمارا. آپ کو مصحف کھول لیجئے, پینسل ہاتھ میں رکھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق اللہ العظیم. چلیے جلدی سے اس کی انالیسس کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ لوگ آ کر پڑھیں گے, سنائیں گے اپنا سبق. جی انا صببنا, دیکھیے انا نون کے اوپر کیا ہو رہا ہے, نون کے اوپر شد ہے, تو یہاں آپ غنہ کر کے پڑھیں گے. 28 کو ریپیٹ کروں کیا؟ وعنبا وقضبا, یہ والی کو کہہ رہی ہیں. اوکے. انا صببنا, ٹھیک ہے, با کے اوپر قلقلہ. کون سا قلقلہ ہے یہ؟ صغرا کبرا اکبر کون سا ہے؟ صببنا الماء. جلدی لکھیے, قلقلہ کی کون سی ٹائپ تھی؟
صغرا ہے جی ٹھیک ہے. اور یہاں پر با پہ قطب جدن ہے نا, تو با قلقلہ لیٹرز میں سے ہے, سکون ہے, مڈل میں ہے, اس چیز کو صغرا کہا. صوببنا الماء, فما کو 5 حرف کا اسٹریچ, اور صوب باپ کو کیونکہ یہ 2 زبر ہے, 2 زبر کا اسٹریچ, 2 زبر کا اسٹاپ اسٹریچ ہو کے ہوگا. ثم میم کے اوپر شدہ ہے. شققنا القاف اگین قلقلہ صغرا ہے. شققنا الارض شقا, بیک آف دا ٹنگ کو ایلیویٹ کریں گے قاف کو ہیوی کرنے کے لیے. فانبتنا ٹھیک ہے. نون ساکن کے بعد اپ کمنگ لیٹر با آ گیا ہے, اقلاب ہوا, نون کا ساؤنڈ میم سے بدل گیا, اس لیے یہاں پہ اسمال میم لکھا ہوا ہے. فانبتنا فیہا حبا, دونوں ہا کا ڈفرنس کو دھیان میں رکھنا ہے. وعنبا وقبا, یہاں دیکھیے تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر از واو ٹھیک ہے. تو یہاں یرملون ہے, اس کی ادغام ہے. ادغام کی کون سی ٹائپ ہوگی؟ بغنہ ہوگی ہے نا, یمنو میں سے ہے, تو آپ اسے کہیں گے کہ یہ ادغام بغنہ ہے. اب کامل ہے یا ناقص ہے؟ کامل والے نرمل لیٹر تھے تو یہ کامل میں تو نہیں آ رہا, دیٹ مینس ناقص ہے. اور ہمیں پڑھنے سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ اس میں 50% نون اینڈ 50% واو کا ساؤنڈ آ رہا ہے. وعنبا عنبا وقبا ٹھیک ہے. وزیتون, زا کو بزنگ ساؤنڈ سے, اور یہ زے نہیں ہے, زئی ہے. زیتون, اب دیکھیے تو واو مدہ بن رہا ہے, واو ساکنہ سے پہلے پیش آ گیا ہے تو اس کو 2 حرف کا اسٹریچ, اور اگین نو مرجنگ ہو رہی ہے. نخلا وحدائق, 5 حرف کا آپ نے اس کو بھی اسٹریچ کیا. غلبہ, یہ ایسی کوئی چیز نہیں تھی. اب میں آپ کو کامن چیزیں نہیں بتا رہی ہوں کیونکہ جو آپ کو الحمدللہ آلریڈی پتا ہے ٹھیک ہے. وفاکہۃ وابا میں بھی یہاں پہ بھی تنوین یرملون کا لیٹر ہے تو ادغام ہو رہا ہے, غنہ ہو رہا ہے, اور ناقص ہو رہا ہے. متاعا لکم, تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر اسلام, دیٹ از ادغام ہو رہا ہے, بغیر غنہ ہو رہا ہے, اور کامل ہو رہا ہے. متاعا لکم ولانعامکم. پھر فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ, جا کو آپ 5 حرف کا اسٹریچ کر رہے ہیں, جا, پھر حمزہ کا ساؤنڈ الگ سے, جاءت الصَّاخَّةُ, صاد کے اوپر شد ہے تو تا صا میں کنیکٹ ہوگا, صاد کے اوپر کنیکٹ اینڈ ہولڈ ہوگا. جاءت الصَّاخَّةُ, صا کو 6 حرف کا اسٹریچ کریں گے, خوا پہ کنیکٹ اینڈ ہولڈ کریں گے, گولتا ہاں میں چینج ہو جائے گی ٹھیک ہے. دین یوم یفر المرء من اخیہ, یوم ٹھیک ہے, یو ہے, یفر را ہیوی, مرء را ہیوی, من اخی, نون ساکنہ کے بعد حمزہ ہے, اظہار ہوگا, اینڈ میں ہاتھ کا ساؤنڈ. وَأُمِّهِ وَبَنِيهِ, میم ساکنہ ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا میم پہ. وَأُمِّهِ ٹھیک ہے, 2 حرف کا اسٹریچ. وَأَبِيهِ, اور ہا ساکنہ ہو جائے گا, اور یا مدہ بننے کا کیونکہ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے. سمجھ نہیں آیا آپ لوگ کیا لکھ رہے ہیں سسٹر؟ کچھ میں نے غلط پڑھ لیا ہے کیا؟ ماما اور سسٹر نادیہ آپ لوگوں نے کیا لکھا ہے؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ, اب اس کو دیکھ لیجئے. لِكُلِّ, یہ جو لام ہے یہ میم میں کنیکٹ ہو رہا ہے. رِئٍ مِّنْهُمْ, تنوین کے بعد میم ہے تو یرملون ادغام والا لیٹر آ گیا. منہم, نون ساکنہ کے بعد ہا ہے, دیٹ مینز یہاں پر اظہار شفوی ہو رہا ہے. میم ساکنہ کے بعد یا ہے ٹھیک ہے, تو یہاں کیا ہوگا؟ میم ساکنہ کے بعد ہمیں کیا دیکھنا ہے, نہ میم ہے نہ با ہے, تو دیٹ مینز یہاں اظہار شفوی ہے. منہم یومئذ, اب یہاں تنوین کے بعد شین تھا, شین جو ہے اخفا لیٹر ہے اس لیے یہاں پر اخفا کریں گے. یومئذ
زين شأن شأن. حمزہ کو جھٹکا لے کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. شأن دیکھ رہے ہیں نا آپ کو, حمزہ پہ جب بھی سکون آ جائے گا, جزم آئے گا, تو پھر وہاں پہ جھٹکا لے کے پڑھنا ہے. شأن, اب نون یا میں مرج ہو رہا ہے. نون کیا تنوین ہے, تنوین کے بعد اب کمنگ لیٹر از یا. یا کا مطلب یرملون, یرملون کا مطلب ادغام. ٹھیک ہے. کون سا ادغام ہے؟ غنہ کے ہے, بغنہ ہے, بغیر غنہ ہے. تو یمنو ہوتا ہے, دیٹ مینس غنہ کے ساتھ ہوگا. ٹھیک ہے. اور ادغام کامل ہے یا ناقص ہے, تو دیکھ لیجئے کہ کامل کے لیٹرز نرمل ہیں, تو ان میں سے تو نہیں ہے یا, تو اس لیے یہ ناقص ہے. اور ہم اس کو پڑھنے سے بھی پتہ کر سکتے ہیں. شأنی یغنی, تو 50% نون اور 50% یا کی آواز آ رہی ہے. اچھا, قرآن کے جواب ہے. اوکے جی, ٹھیک ہے. اس کے بعد وجوہ یومئذ مسفرہ. وجوہ, جو دیکھیے واو مدہ بن رہا ہے, واو پیش والے لیٹر کے بعد واو ساکنہ ہے, تو اسے آپ 2 حرکہ لمبا کریں گے. وجوہ, تنوین کے بعد یا مرجنگ لیٹر یرملون. ٹھیک ہے. تو یا جو ہے وہ ادغام ود غنہ ہوگا اور ناقص ہوگا. ٹھیک ہے. یومئذ مسفرہ, زن مسفرہ, تنوین کے بعد میم آ گیا. ٹھیک ہے. یہاں کیا ہوگا؟ یرملون میں سے ہے, دیٹ مینس مرجنگ ہو رہی ہے. یمنو میں سے ہے تو پتہ چلا ود غنہ ہو رہی ہے, اور نرمل میں سے ہے تو پتہ چلا ادغام کامل ہو رہا ہے. یومئذ مسفرہ. دیکھیے اب اس میں کوئی نون کا ساؤنڈ باقی نہیں بچا. دین ضاحکۃ, بہت ہیوی لیٹر ہے اور الف مدہ ہے. بیک آف دا ٹنگ کو ایلیویٹ کریں گے, 2 حرکہ اسٹریچ کر دیں گے. ضاحکۃ مستبشرہ. تم, تنوین کے بعد اب کمنگ لیٹر از میم, ادغام شفوی, سوری ادغام ود غنہ. ٹھیک ہے. اور میم ہے تو پھر کامل ہے. دین مستبشرہ, با کے اوپر قلقلہ ہو رہا ہے اور را ہیوی ہے اور گولتا ہاں میں چینج ہو رہی ہے بیکاز آف اسٹاپ. وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ. ٹھیک ہے. پیچھے سے چیزیں وہی آ رہی ہیں. یومئذ پہ دیکھیے تنوین کے بعد اپ کمنگ لیٹر از عین. عین حروف حلقی, دیٹ مینس یہاں اظہار ہوگا. یومئذ علیہا غبرہ. ترہقها, را ہیوی, دونوں لوور پارٹ آف یور تھروٹ سے آ رہے ہیں. قترہ. دین اولئک, لام کے اوپر مد بھی ہے تو 5 حرکہ تک اسٹریچ. هم الکفرۃ الفجرہ. کفرۃ الفجرہ. ٹھیک ہے. الحمدللہ یہاں تک کر لیا ہم نے. اب آپ لوگ جلدی جلدی سے, میں Q&A سیشن آن کر رہی ہوں, کوئکلی ہینڈ ریز کیجیے. اچھا, آج ہم اسی طرح سے کریں گے جیسے ہم نے کل کیا تھا, کہ آپ تمام سسٹرز آتی جائیں گی, 3 آیتیں پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پھر آپ انالیسس بھی کر کے بتائیے, چاہے آپ 1 آیت کا کریں, 2 کا کریں, جتنا آپ آسانی سے کر سکیں اتنے کا کر لیجیے. ٹھیک ہے. تو چلیے انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں. انا صببنا الماء صبا سے, اور جو بھی کوئی سسٹر لیں گی وہ 3 آیات پڑھیں گی. جی چلیے جلدی سے پلیز آتے جائیے, سب ہینڈ ریز کرتے جائیے. جی لبنہ, آپ کا مائک آن ہے. جی السلام علیکم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا سببنا الماء, جی انا سببنا الماء سبا. صبا, صبا.
ثم شققنا الأرض شقا شققنا قاف سے قلقلہ شققنا الأرض شقا ارض بہت اور ہیوی کیجیے أرض لائن دوبارہ پڑھتے ہیں ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا ماشاء اللہ دوبارہ کے لوگ تھوڑا سا نا آپ نا ہیوی لیٹر اور پریکٹس کی ضرورت ہے ٹھیک ہے جی تلاوت جی کو فورس کیجیے جہاں جہاں ہیوی لیٹر جا رہے ہیں اس کو فورس کیجیے اور بیک آف دا ٹنگ کو ایڈجسٹ ٹھیک ہے جی انشاءاللہ اچھا پڑھا آپ انالیسس کرنا چاہیں جی کوشش کرتی ہوں تو پہلا آیت تو انا نون کے اوپر شد ہے تو گنہ کرنا ہے صاد ہیوی لیٹر ہے اینڈ دین سببنا تو بے کے اوپر وہ خلخلا کرنا ہے اینڈ دین نل ما تو کھڑی زبر وہاں پہ اسٹریچ کرنا ہے اینڈ دین حمزہ الگ سے پڑھنا ہے اینڈ دین اگین صاد از ہیوی لیٹر اینڈ سبا تو بے غنہ ہے تو کنیکٹ اینڈ دین سوری ناٹ کنیکٹ اینڈ ہولڈ غنہ کرنا ہے اینڈ دین دو زبر سبا نہیں صبا پہ تو غنہ نہیں کر رہے نا جب نون کے اوپر جب بھی مشدد ہوتا ہے نون یا میم پہ تو غنہ ہوتا ہے بات نہیں اوکے اوکے اچھا اچھا اسٹاپ کر رہے ہیں تو اسٹریچ کر کے جی دو زبر کا پھر ہاں تو ٹیک 2 سیکنڈ رائٹ جی دوسری آیت بھی کروں نہیں یا پھر اوکے شکریہ لیجیے اور آپ لوگ اس سے ورڈ نہ ہو آسانی سے کر سکیں انالیسس تو ٹھیک ہے نہیں بھی کرنا چاہیں تو دیٹس ٹوٹلی فائن جی نادیہ آپ لیجیے مائک نیکسٹ آیا بسم اللہ الرحمن الرحیم فأنبتنا فيها حبا وعنابا وقضبا وعنابا نہیں آپ کا نون اسٹریچ وعنابا وقضبا وقضبا وزيتونا ونخلا ٹھیک ہے اس کو تو دوبارہ پڑھیے نا وزيتونا ونخلا تین آیتیں ہو گئی ہیں آپ کی جی تو نادیہ آپ انالیسس کریں گی جی بتنا فا جو ہے وہ لائٹ لیٹر ہے اور حمزہ کے بعد جو حمزہ نون ہے تو نون کو ہم لوگ ہائڈ کر کے میم میں اس کو ادغام کریں گے ملائیں گے کس کو ادغام کریں گے نہیں مطلب نون ہے تو نون کو ہائڈ کریں گے اور میم کو ہم لوگ حمزہ کے ساتھ فَأَنبَتْنَا ہاں تو دیکھیے نادیہ یہاں پہ ابھی آپ میم کو چھوڑ دیجیے آپ دیکھیں گے کہ نون ساکنہ کے بعد با ہے جی اقلاب کا رول ہے اقلاب کیا تھا کہ نون کا ساؤنڈ میم سے بدل دینا ہے اس لیے یہاں پہ چھوٹا سا میم دکھ رہا ہے جب آپ کو میم اس طرح سے دکھے گا نا آپ کو جو ہمارا ہوتا ہے نا اس میں ایسے تو بس یہ تو میم دیکھتے ہی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا کہ اقلاب ہو رہا ہے اقلاب ہے ساؤنڈ سے بدل رہے ہیں اور یہاں غنہ کریں اور پھر با کو تا کے ساتھ ملائیں گے اور نون
تو ایسی لائک نون الف کے ساتھ ہے تو 2 حرکات اسٹریچ ہوگا نون. اور بس ایک ہی آئے گا کروں اگلی کا بھی کر دوں. اوکے تو با کے تنوین کے بعد واو ہے تو ادغام ہوگا. یہ ادغام کامل نہیں ادغام ناقص ہے کیونکہ 50% اس کی واو کی ساؤنڈ ہے اور 50% ہی با کی ساؤنڈ ہے. نون واو کی ساؤنڈ ہے جی. یا تو یہ ادغام ناقص ہوگا. اور کاف ہیوی لیٹر ہے اور دعات کے اوپر ساکن ہے قد تو وہ اس کے ساتھ ہوگا. دونوں ہیوی ہیں کاف اور دعات. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرا نازیہ ماشاءاللہ تبارک اللہ. جی ہیرا آپ لیجیے مائک. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وحدائق غلبا وفاكهة وأبا. وفاكهة کی کو لمبا نہیں کریں. وفاكهة وأبا متاع لكم متاع لكم ولأنعامكم. اچھا ایک سیکنڈ میرا یہاں ایک چیز نا آپ دیکھیے گا کہ جو لام کا ساؤنڈ ہے ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ لام میں نا ہم لوگ جب ہم انگلش کے ایل کو ملا دیتے ہیں رائٹ تو وہ مجھے لگتا ہے تھوڑا ہیوی ہو جاتا ہے مجھے حالانکہ آئی ڈونٹ انٹینڈ ٹو لیکن وہ پروناؤنس کرتے ہوئے ہیوی لگتا ہے. آئی کین انڈرسٹینڈ کیونکہ آپ جو لینگویج زیادہ بول رہے ہوتے ہیں نا اس کا افیکٹ آ رہا ہوتا ہے. تو بس دھیان رکھیں کہ اس کو نا آپ نے ہیپی فیس کر کے بولنا ٹھیک ہے کیونکہ ابھی آپ کو کانشیس پریکٹس کی تھوڑے دن ضرورت پڑے گی. تو جب بھی لام دیکھیں تو یوں لپس کو وائٹ کر لیں ہیپی فیس. متاعلکم. ٹھیک ہے میں ایک دفعہ اور ٹرائی کرتی ہوں ایک دفعہ اور. متاعلکم ولأنعامکم. ویری گڈ ماشاء اللہ بیٹر ہو جائے گا بس نا لیکن تھوڑا سا آپ کانشیس پریکٹس کریں گے نا تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گا. جی تو اس کی میں 30th آیت سے شروع کر دیتی ہوں جو انالیسز ہے. سو وہاں ہم جیسے ہمیں پتہ ہے راؤنڈ فیس کر کے ہم نے پڑھنا ہے نہ اس کو کہیں ٹچ نہیں کرنا ہے. جسٹ لائک وی ہیو راؤنڈ لپس اینڈ وی پروناؤنس واو. اینڈ ہاں ہمیں پتہ ہے ہلکی لیٹر ہے اور اس کو ہم نے مطلب سیکنڈ مڈل آف دا تھروٹ سے پروناؤنس کرنا ہے. آئی تھنک یا اور پھر دال کے اوپر زبر ہے وی نو ان لائٹ لیٹر اور الف کے اوپر وی گیٹ 5 حرکات 5 اینڈ دین اس کے بعد حمزہ زیر ہے اس کو آپ نے اینڈ آف دا تھروٹ جو آپ کی ہے وہاں سے پڑھنا. اینڈ کا از اے ہیوی لیٹر تو آپ نے ایلیویٹڈ ٹنگ کے ساتھ اس کو پروناؤنس کرنا ہے. دین اگین جو غا ہے وہ ہیوی لیٹر ہے اگین ایلیویٹڈ ٹنگ ہوگی ہماری. اینڈ دین اس کو ہم بیکاز لام کے اوپر ہے وی جوائن اٹ اینڈ دین با کے اوپر تنوین ہے تو ہم اس کو 2 حرکات دیں گے. ٹھیک ہے جزاک اللہ خیرا. نیکسٹ ہے سسٹر پروین آپ لیجیے پلیز مائک. کہاں سے 33 سے فَإِذَا جَاءَ. اچھا
بسم اللہ الرحمن الرحیم. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ. اسے میرے ساتھ پڑھیں گی. فَإِذَا، دیکھیں زال جب آپ پڑھ رہی ہیں نا تو آپ کی جو زبان کی نوک ہے وہ سامنے والے دانتوں کے کناروں سے ٹچ کرے گی. ٹھیک ہے. فَإِذَا، جب ہلکی سی زبان باہر نکالیں اور دانتوں سے ٹچ کریں. فَإِذَا جَاءَتِ. پروین آپ جو پڑھ رہی ہیں نا فَإِذَا آتا ہے. دیکھیے زا پڑھنے سے زال کا ساؤنڈ زا میں چینج ہو گیا ہے. تو مطلب ہم تھوڑا سا اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں. دیکھیے قرآن ہمارے پاس اترا کیسے ہے؟ لکھا ہوا تو نہیں اترا نا، بول کے اترا ہے. تو اگر ہم لیٹرز کو اس کے ساؤنڈ کو بدل دیں گے تو میننگ بدلے گا obviously. تو اس لیے آپ نے زال اور زا کا دھیان رکھنا ہے. ٹھیک ہے. زال جب آپ ادا کرتے ہیں فَإِذَا جو یہاں لکھا ہوا ہے اس میں کوئی بھی نا والا ساؤنڈ نہیں ہونا چاہیے. اور اس ساؤنڈ کو ہونے سے آپ کیسے روک سکتی ہیں؟ اگر آپ کی زبان تھوڑا اور باہر نکال لیجیے. اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ تھوڑی سی ٹچ کرنے سے نہیں ہو رہا تو زبان تھوڑی سی زیادہ باہر کر کے دانتوں سے لگا کے رکھیے. فَإِذَا دیکھیے آپ کی زبان باہر نکل رہی ہے، پہلے چیک کیجیے. فَإِذَا. ہاں ویری گڈ، یہ والا ساؤنڈ. اچھا. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ. فَإِذَا جَاءَتِ السَّاخَةُ. ہاں ویری گڈ. سواد کو ہیوی کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے سے زبان کو اٹھانا ہے. اور یہ والا جو مد ہے نا یہ 6 حرکات چل چکا. یہ مد لازم کہلاتا ہے. انشاءاللہ آگے ہم پڑھیں گے، لیکن ابھی آپ یہ یاد رکھ لیجیے کہ یہ 6 حرکات ہوگا. جاءت الصاخة. جاءت الصاخة. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. وأمه آپ نے غنہ پہ کیا لیکن پورا ٹائم دیجیے اس کو نا. اچھا. وأمه وأبيه. ویری گڈ، ماشاء اللہ تبارک اللہ. فیس آپ انالیسس کریں گے. اچھا. فی فا الف زیر فا کے اوپر زبر ہے تو فا الف کے نیچے زیر ہے اور زا کے اوپر زبر ہے تو فائزہ. جی لیکن زال کے اور زبر کے بعد الف آ رہا ہے تو مطلب یہ الف مدہ بن رہا ہے نا. ہم نے پڑھا تھا زبر کے بعد اگر الف جی فائزہ کہیں گی کہ یہ جو زا ہے یہ الف مدہ بن رہا ہے. جیم کے اوپر زبر ہے لیکن اس کے بعد الف کے اوپر وہ ڈبل کر کے ڈبل کھینچا جائے گا مد. جی. پھر اس کے بعد وہ حمزہ زبر تو جا جھٹکے سے پڑھیں گے. تا کے نیچے زیر ہے تو جاءت اور پھر تشدید ہے سواد کے اوپر تو اس لیے اس میں ملا کے اور 2 بار پڑھیں گے. اور پھر الگ یہ سواد کیسا لیٹر ہے؟ اس کی کوئی کوالٹی بھی تو ہے نا سواد کی؟ ہیوی لیٹر ہے نا؟ ہیوی لیٹر ہے سواد. تو آپ بتائیں گے کہ اس کو پڑھتے ہوئے آپ زبان کو پیچھے سے اٹھائیں گے تاکہ اس کو لیٹر کو موٹا کیا جا سکے. جی. سواد
اور پھر الف پہ مدہ ہے تو اس کو ڈبل ٹائم کھینچیں گے، اور پھر خا کے اوپر تشدید ہے اور زبر ہے تو اس میں مرج کر کے ساتھ میں پڑھیں گے، اور پھر گولتے ہیں پھر تو وہ آخر میں وہ نہیں پڑھیں گے. یعنی گولتا ہے نا، وہ آخری میں گولتا ہے، گولتا کو اسٹاپ کی وجہ سے گولتا ہاں میں چینج ہو جائے گی، تو اس کی ایسے کرنا چاہیے. جی شاخ. جی جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ تبارک اللہ فی. اسی طرح انشاءاللہ جب ہم ساتھ ساتھ پریکٹس کریں گے نا تو آپ لوگ کو بہت اچھے سے بتانا آ جائیں گے رولس نا. آپ لوگ اپلائی تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن تھوڑا سا بتانے میں کبھی کبھی کنفیوز ہو جاتے ہیں، ہے نا. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی سسٹر ماما آپ لے لیجیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وصاحبتہ وبنیہ. ایک سیکنڈ کو دوبارہ پڑھیے. وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ. منہم تنوین کے بعد میم ہے نا تو ادغام ہو رہا ہے. جی جی جی. وَلِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ حمزہ کا ساؤنڈ ہے يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ. شأن يغنيه لینا ہے نا اپنے حمزہ کے اوپر. جی 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 جی. شأن يغنيه. نہیں ہے دیکھیے، شا ہے پھر نون ہوتا ہے نا تو نون کے ساؤنڈ کو ہم یاد کریں گے تو نوئی ہو جائے گا. نوئی یغنیہ. اگر آپ یہاں سٹاپ کر رہے ہیں تو پھر یغنی ہی نہیں ہوگا، ہاتھ کو ساکن کر یغنی. وجوہ یومئذ یومئذ مسفرہ. ویری گڈ ماشاء اللہ. آپ انالیسس کریں گے آپ کا؟ جی 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 جی. لیکلی لام کے اوپر جو ہے وہ شد ہے، اس کی وجہ سے جو ہے وہ کاف جو ہے وہ لام کے ساتھ کنیکٹ اینڈ ہولڈ ہوگا. صحیح ہے. اور پھر اس کے بعد لام جو ہے وہ میم کے ساتھ ملے گا کیونکہ میم کے اوپر جو ہے وہ مدہ ہے، اور حمزہ کے نیچے جو ہے وہ دو زیر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ میم ہے. تو اس میں جو ہے یہ میم کے ساتھ جو ہے یہ ہم دیکھیں گے کہ یہ ادغام ہو رہا ہے، اور یہ ادغام جو ہے وہ غنہ میں ہو رہا ہے. صحیح ہے. پھر اس کے بعد جو ہے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ناقص ہے کہ کامل ہے. پھر ہم دیکھیں گے کہ یہ نرمل میں سے ہے تو پھر ہم اس کے ساتھ میں جو ہے وہ کمپلیٹ مرجنگ کر دیں گے، اس کی ایم ہو جائے گا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ من یہ ہو گیا ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ من کے بعد نون کے اوپر پھر جو ہے یہ مدہ ہے وہ ساکن ہے، اس کے بعد ہا ہے، تو یہ جو ہے وہ حلقی لیٹر میں سے آتا ہے، تو ہم جو ہے یہاں پر من ہوم پڑھیں گے، اس کو پورا پڑھیں گے. ہاں اظہار کر کے پڑھیں گے. اور اس کے بعد جو ہے وہ
یو جو ہے وہ واو کو ہم گول کر کے پڑھیں گے، یو پڑھیں گے اس کو ہم، اور ہم زال دو زید اس کے ساتھ پھر تنوین آ گیا ہے تو، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ شین ہے تو جو ہے وہ ہم یہاں پر اخفا کریں گے نون کے ساؤنڈ کو. کہاں پہ وہ دوبارہ بتائیے؟ زال دو زید زین ہے نا، اس کے بعد شین ہے تو جو ہے وہ ہم اس کو جو ہے وہ اخفا کریں گے، بلکہ میں نے ابھی آپ نے مجھے بتایا تو میں نے شاید یہاں پر اخفا نہیں کیا. یوم اذن یہ ہے جی، یوم اذن، اور اس کے بعد جو ہے وہ یوم یوم اذن، پھر اس کے بعد شین کے بعد الف ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مد ہے تو اس کی وجہ سے ہم یہاں پر جھٹکا کریں گے. نون دو پیش نون ہے، یہاں تنوین ہے، اس کے بعد جو ہے وہ یا ہے جس کی وجہ سے جو ہے وہ یہ ادغام جو ہے وہ غنہ ہوگا، اور جو ہے یہاں پر جو ہوگا یہ ناقص ہوگا. ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی بالکل. اور آگے بھی ہے نا، پھر دیکھیں یو نی ہے تو نی جو ہے وہ کیا مدہ بھی بن جائے نا، یا جی 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 یا ساکنہ سے پہلے، تو پھر جو ہے یہاں پر ہم 2 حرف اسٹریچ کریں گے اس کو. نی ماشاء اللہ، تبارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرہ. ماشاء اللہ آپ سب بہت اچھا بتا رہے ہیں، اور لٹرلی مطلب آن دا اسپاٹ بتانا اٹس ناٹ دیٹ ایزی تھنگ، لیکن ماشاء اللہ مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے آپ لوگوں کا سن کر کہ آپ اتنے اچھے سے اس کو لے کے چل رہے ہیں. زبردست. جی سسٹر پڑھیے پلیز آگے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. عائشہ ندیم. جی عائشہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ، تھوڑا سا اور مستبشرہ. جی، ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقہا. جی را کو اگین یہاں ہیوی کرنا، غبرہ غبرہ ترہقہا قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ. جی عائشہ انالیسس کریں گے آپ. دود کو ہم 2 حرکات تک اسٹریچ کریں گے کیونکہ مد ہو جائے گا، الف مدہ ہو جائے گا، اور تو اور میم کو ہم ادغام کریں گے کیونکہ تنوین ہے، اور میم کے ساتھ ہم دیکھیں یہاں نا ادغام ہم تا کو نہیں بولیں گے عائشہ، ہم کیا بولیں گے؟ ہم دیکھیں تنوین کے رول کو کر رہے ہیں، تنوین کو. جی، ادغام نون کا ہو رہا ہے، جو تنوین کے اندر جو آڈیبل نون ہے جسے آپ سے سن رہے ہیں دیکھ نہیں رہے، اس کو ہم مرج کر رہے ہیں یا اس کو ہم شو کر رہے ہیں نا، تو آپ تا نہیں کہیں گے، آپ کہیں گے کہ تنوین کے بعد کیونکہ میم ہے تو یہاں ہم ادغام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب بتائیں گے کہ ادغام کی کون سی ٹائپ ہے؟ ادغام یہ ہے نرمل بھی ہے، یعنی یہ کامل ہے، اور بولنے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ تم مبشرہ تو اس میں با غنہ ہے، اور کامل بھی ہے، اور ایک اور بھی تھا یمنو میں بھی ہے. جی جی یمنو میں بھی ہے، اور آگے پھر تو گول ہے تو اس کو ہم تو نہیں ہا پڑھیں گے. ہاں پڑھیں گے. اور اس میں دیکھیں ایک چیز اور آ رہی ہے نا، مستبشرہ با کے اوپر، با پہ سکون ہے، یہاں کون جی سی؟ وہاں پہ قلقلہ آئے گا. ویری گڈ، ماشاء اللہ.
جزاکاللہ خیرہ. چلیے نیکسٹ سسٹر سدرا. جی سوری سسٹر میں ایک منٹ رکھتی ہوں. ہم نے آج کہاں سے شروع کیا تھا؟ 25 سے پڑھیے. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا سببنا الماء صبا. اچھا جو صببنا اس کا سواد ہیوی نہیں ہوا سدرا, اس کو دوبارہ پڑھیے. انا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها تا کو دیکھیں شیک نہیں کریں گے, تا حلقی سوری قلقلہ لیٹر نہیں ہے نا, تو فأنبتنا فأنبتنا فيها حبا. ویری گڈ, آپ نے دونوں ہاتھ کو بہت اچھے سے پڑھا. الحمدللہ. جی انالیسس کروں. جی جی. پہلی آیت کے اندر انا میں تشدید ہے, شدہ ہے, تو اس کو 2 دفعہ پڑھنا ہے اور اس کو غنہ بھی کرنا ہے. اور سببنا میں سواد ہیوی لیٹر ہے, تو سوا ہیوی کر کے پڑھنا ہے, اور یہاں پر قلقلہ ہو رہا ہے تو سببنا اس کو باؤنس کریں گے, لیکن قلقلہ سورا ہو رہا ہے. اس کے بعد پھر لام سے جوڑیں گے نون کو نل, اور الف کیونکہ یہاں مدہ ہے تو اس کو 5 کا اسٹریچ کریں گے. اور آگے جو ہے وہ پھر ہیوی لیٹر ہے سواد, تو اس کو سواد کو جو ہے وہ ٹنگ کو ایلیویٹ کر کے پڑھیں گے. اس کو با پہ شدہ ہے تو پہلے اس کو با کے ساتھ کنیکٹ کریں گے, کنیکٹنگ بول بھی ہوگا, اور یہاں تشدید بھی ہے لیکن شاید یہاں اسٹاپ کر رہے ہیں تو ہم اس کو 1 کا پڑھیں گے. پھر نیکسٹ جو ہے وہ ثم, اس میں بھی یہی ہے شدہ ہے تو اس کو ہم 2 دفعہ پڑھیں گے, میم کے ساتھ 1 دفعہ پڑھیں گے اور میم کو الگ. پھر شققنا. میم کو جب بھی میم پہ آپ شدہ دیکھیں گے تو آپ یہ بتائیں گے کہ یہاں پہ غنہ کریں گے, ہے نا, نون مشدد اور میم مشدد, نون ود سائن شد اینڈ میم ود سائن شد, یہاں پر آپ کو غنہ کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. جی بالکل. ثم پھر یہاں میم پہ شدہ ہے اس وجہ سے ہم اس کو غنہ کریں گے. پھر یہاں پر شققنا ہے, اور یہاں یہ بھی ہیوی ہے, اور قلقلہ ہے, صغرا قلقلہ. پھر اردہ ڈاٹ کو پھر ہم ہیوی کریں گے, اور الف کو را سے کنیکٹ کریں گے. اور شقہ جو ہے وہ اس کو بھی قاف شدہ ہے تو اس کو 1 دفعہ شق, اور یعنی کاف کو 2 دفعہ کنیکٹ کر کے اور ہولڈ کر کے پڑھیں گے. اور پھر تیسری میں پھر یہاں پر بتنا ہے. اچھا جب آپ شقہ پہ اسٹاپ کریں گی نا تو پھر آپ یہ بھی بتائیں گے 2 زبر کا اسٹاپ اسٹریچ ہو کے ہوگا. ٹھیک ہے. 2 حرکہ یہاں پہ اسٹریچ کریں گے اس کو. 2 حرکہ اسٹریچ کر کے پھر اسٹاپ کریں گے. ٹھیک ہے. یہاں پر کاف پہ شدہ ہے اور تنوین بھی ہے, اس وجہ سے اس کو 2 حرکہ اسٹریچ کر کے اسٹاپ کریں گے. اور پھر بتنا میں جو ہے وہ نون کے اوپر میم ہے تو یہاں پر اس کو اخلاق کریں گے, اور جو نون کی ساؤنڈ ہے وہ جو ہے وہ نیزلائزیشن ہو جائے گی, یعنی غنہ ہو جائے گا اس پہ. پھر نون سے کنیکٹ کریں گے با کو. فی یہاں پر یا مدہ کا رول آئے گا, یا پھر مدہ ہے تو اس کو 2 حرکہ اسٹریچ کریں گے فی کو. اور پھر لاسٹ میں حبا, اس پہ شدہ ہے تو اس کو جو ہے وہ پھر کنیکٹن ہولڈ کریں گے, اور آخر میں جو ہے وہ کیونکہ یہ تنوین بھی ہے اس کے اوپر تو اس کو 2 حرکہ کر کے پھر اسٹاپ کریں گے. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیرہ, ماشاء اللہ تبارک اللہ فیک. جی نیکسٹ سسٹر سمینا آپ لیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
وعنبا وقضبا. اچھا دیکھیں نا ہو رہا ہے وعنبا جلدی سے وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا زيتونا ونخلا وحدائق غلبا. جی آپ انالیسس کریں. جی اس میں جو ہے عنب میں با پہ تنوین کے بعد واو آ رہا ہے تو ادغام ہوگا وذ غنہ اور اس میں ناقص ہوگا یہ. اور قاف جو ہے وہ ہیوی لیٹر ہے اور ضاد بھی ہیوی لیٹر ہے. پھر با جو ہے وہ لپ لیٹر ہے اور اس پہ تنوین آ رہی ہے. نیکسٹ جو جی دو زبر پہ جب ہم اسٹاپ کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں؟ اس کو پھر ایک پڑھیں گے، ایک حرکت پڑھیں گے، ایک زبر ہو جائے گا وہ. ہاں تو مطلب کھینچ کے پڑھیں گے ہے نا، مدہ لیٹر بن جائے گا. ٹھیک ہے مدہ پڑھ جائے گا. قصبا جی. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیرا. تھینک یو. ٹائمہ آپ پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وفاكهة وأبا متاعا لكم متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة. جی انالیسس کریں. جی واو فا کے اوپر زبر ہے تو اس کے بعد الف آ رہا ہے تو وہ الف مدہ ہوگا تو اس کو ہم 2 حرکات اسٹریچ کریں گے. پھر کیف جو ہے وہ لائٹ لیٹر ہے اور تا کے اوپر 2 زبر ہیں اور تنوین کے بعد واو مشدد آ رہی ہے تو اس کو کنیکٹ اینڈ ہولڈ کا رول بھی ہوگا اور پھر غنہ بھی کریں گے. اس میں ادغام جو ہے وہ کاملی انکمپلیٹ والا ہوگا. اور پھر اس کے بعد اب با کے اوپر پھر مشدد ہے اور اس کو کنیکٹ اینڈ ہولڈ کریں گے. پھر متا الکم میں جو ہے تنوین کے بعد لام ہے تو اس کو مرج کریں گے ہم کمپلیٹ اس میں مرج کر دیں گے اس کو. پھر فَإِذَا زبر کے فَإِذَا میں زبر کے بعد الف مدہ آ رہی ہے. پھر جیم کے بعد الف کے اوپر مد ہے تو اس کو 5 حرکہ اسٹریچ کریں گے. 6 حرکہ زبر کے بعد الف مد آ رہی ہے. اور پھر وہی صاد کے اوپر شد ہے اور پھر اس کو جو ہے کنیکٹ اینڈ ہولڈ کریں گے اور الف مدہ کے ساتھ پھر 6 حرکہ کریں گے. اینڈ پہ گول تا ہے تو اس کو ہا میں بدل دیں گے. اور صاد ہیوی لیٹر جی صاد ہیوی لیٹر ہے جی اور خا بھی ہیوی لیٹر ہے تو اس کو جی اس کو زبان کے پچھلے حصے کو ایلیویٹ کریں گے اور اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے. ویری گڈ ماشاء اللہ تبارک اللہ. جی ماجدہ آپ پلیز مائک لیجیے. يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. جی
آپ کا نا جو لیٹر ہے حرکت ہے وہ کھینچ زیادہ رہی ہے. یا پھر المرء کوئی پڑھیے اس کو. يفر المرء من أخي من أخي وأمه. ہاں آپ نا آخری کر دیتے ہیں نا, آخری نہیں ہے, چھوٹا سا منہ کھولنا ہے. أخي وأمه وأبي. یہاں پہ دیکھیں ہاں حمزہ کو لمبا نہیں کرنا, نہیں ہے اور یہ ہے نا یا ساکنہ سے پہلے زیر ہے یا زیر والے لیٹر کے بعد یا ساکنہ ہے تو یہ یا مدہ بن تو آپ لمبا کریں گی. وأبي وصاحبته وبنيه. اب دیکھیں اس میں دونوں طرف نا با کھینچ گیا. وصاحبته وبنيه. ویری گڈ. آپ انالیسس کرنا چاہیں گی؟ نہیں, بڑا مشکل میرے لیے. کوئی بات نہیں ہے. جزاک اللہ خیرہ. جی سسٹر نجمہ آپ پر نغمہ ہے, نغمہ ہے رائٹ. سسٹر نغمہ آپ کا مائک کون ہے؟ باقی سب سسٹرز اپنے مائک میوٹ کر لیں پلیز. جی سسٹر نغمہ ضیا یا نجمہ ضیا سوری. اچھا میں نے آپ کا مائک کھولا ہے لیکن شاید آپ کا اپنا مائک میوٹ ہوا ہے. آپ پلیز اپنے مائک کو آن کیجیے. چلیے سسٹر رابعہ آپ پڑھ لیجیے. جی السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ضاحكة مستبشرة. دیکھیے ضاحكة ٹھیک ہے, ضاحكة مستبشرة. یہ دیکھیے جو زیر کا ساؤنڈ ہوتا ہے نا جہاں پر بھی ہا کے نیچے زیر ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ ہا کے نیچے ایک آئی یا ای لگا ہوا ہے. ٹھیک ہے. ضاحكة مستبشرة. با کو شیڈ کریں گے نا, با قلقلہ لیٹر ہے. تبشرة تبشرة مستبشرة. ویری گڈ. آپ کریں گے انالیسس؟ جی لام جو ہے وہ لائٹ لیٹر ہے, اس کے نیچے زیر ہے, اور کاف جو ہے وہ لام میں مرج ہو رہا ہے بیکاز آف شدہ, اور لام جو ہے وہ پھر بیم میں مرج ہو جائے گا, اور پھر را جو ہے ہیوی لیٹر ہے, اور پھر یہ تنوین آ رہا ہے, حمزہ کے اوپر 2 زیر ہے, اور اس کو ہم ملا رہے ہیں میم میں, حمزہ کو میم میں ملا رہے ہیں تو یہ اظہار ہے.
इजहार कैसे है? सॉरी, मीम नून का इजहार है, जब मीम को नून में मिलाएंगे तो इजहार होगा वहाँ पे। और यहाँ पे जो है वो, यहाँ पे बताइए पहले, यहाँ पे गुन्ना का रूल आएगा, मिन हुम, इम मिन हुम। नहीं, गुन्ना नहीं आएगा। यहाँ देखिए तनवीन के बाद मीम आ गया है ना, यानी उनमें से तो इदगाम हो रहा है ना, इदगाम। अच्छा। अब इदगाम आप बताएंगी कि क्या गुन्ना के साथ हो रहा है या बगैर गुन्ना हो रहा है? तो आप देखिए कि यमनू में से है तो गुन्ना हो रहा है, तो आप कहेंगे यहाँ पे इदगाम बगुन्ना है, ठीक है। इदगाम बगुन्ना है तो फिर ये कामिल है, तो इदगाम। अच्छा, ये आपने 2 वर्ड्स क्या बताए, मैं असल में भूल गई इसको ना, यमनून एंड वो क्या है वो? यमनू, अगर यरमलून 4 लेटर्स हैं, ठीक है। यरमलून से यमनू, या मीम नून वाव जब होंगे तो यहाँ इदगाम विद गुन्ना होगा, ठीक है। अच्छा। लाम और रा पे इदगाम विदाउट गुन्ना होगा। जी जी, लाम और रा पे ये यमनू का होगा, इदगाम बागुन्ना होगा, बागुन्ना। जी जी, ओके। अच्छा, और निर्मल मैंने कहा था, याद रखिए, निर्मल नून रा मीम लाम, तो ये जो 4 लेटर्स हैं, अगर ये नून साकिन या तनवीन के बाद है तो यहाँ इदगाम कामिल होगा, ठीक है। वाव और या पे इदगाम नाकिस होगा। लाम और रा पे नहीं, वाव और या पे इदगाम नाकिस होगा। अच्छा, वाव और या पे, अच्छा, पे इदगाम कामिल होगा। जी, ओके, इदगाम कामिल, ओके। और या को वाव में क्योंकि साकिन है, या ये वाव लीन बन जाता है, याओ। और माँ के बाद जो ये के बाद हमजा जेर है, और ये जाल जो है वो लाइट लेटर है, यौमा इविन, इस पे तनवीन है, तो इसको इख्फा करके पढ़ेंगे क्योंकि आखिर बाद में इसके शीन लेटर आ रहा है, तो नून की साउंड को छुपा के पढ़ेंगे, तनवीन की साउंड को, यौमा इविन। हाँ जी जी, वेरी गुड। फिर उसके बाद जो है वो हमजा है, शीन अलिफ के बाद, तो उसको झटका दे के पढ़ना है। और फिर यहाँ तनवीन के बाद जो है वो या आ गया, तो ये जो है वो इदगाम नाकिस होगा, नी। और ये भी मद्दा बन जाता है, नून के बाद या, नून देर के बाद या जो है वो आ रहा है हमजा के साथ, तो ये या मद्दा बन जाएगा, नी। फिर उसके बाद जो है वो वजू हुई, उसका टाइम हो गया ना, तो फिर आपकी हदीस की साथ लेगी, तो जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह तबारकल्लाह। भी बस इससे सबा रहती है, सबा आप बस क्विकली पढ़ लीजिएगा, एनालिसिस आपसे बाद में करा लेंगे। जी बिल्कुल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा, तरहकुहा अलैहा गबरा। हाँ, अभी भी ना सबा आइन की थोड़ी और प्रैक्टिस करनी है, हलक जी। और यहाँ पे इख्फा होगा, ये है ना, कहाँ पे? ये अलई से पहले जो यौमाइज़िन, नहीं, यहाँ इजहार है ना, यौमाइज़िन। मैं दोबारा पढ़ लेती हूँ। ववुजूहुन यौमइज़िन अलैहा गबरा, तरहकुहा क़तरा, उलाइका हुमुल कफ़रतुल फ़जरा। वेरी गुड, माशाअल्लाह तबारकल्लाह की, जज़ाकल्लाहु खैरा आपका सबा, और जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा आप सबकी एक्टिव पार्टिसिपेशन का। सॉरी सिस्टर निघत, अभी आपको नहीं ले सकते बिकॉज हमारा टाइम यहाँ पे पूरा हो गया है, क्योंकि आज आपकी हदीस की भी क्लास होती है, इसलिए मुझे आज यहीं पे रुकना पड़ेगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो आपसे नेक्स्ट वीक में मुलाकात होगी।
پھر جو آپ کا ہوم ورک آ جائے گا اس ویک کا تو پھر آپ نے اپنے گروپ میں پوسٹ کر دینا. ٹھیک ہے, چلیے. تو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم جی سب